اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کھلی خبر انٹرنیشنل کے پروگرام گستاخی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں جناب دیوان معیز اللہ صاحب، صدر مرکزی انجمن تاجران و دکانداران منڈی بہاؤالدین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیوان صاحب، ہم آپ کو کھلی خبر کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ منڈی بہاؤالدین شہر میں بہت زیادہ مسائل ہیں، ٹریفک کے مسائل ہیں، تجاوزات کے مسائل ہیں، ان سب میں سے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ آپ کی نظر میں کیا ہے اور اس کا پھر حل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بے حد مشکور ہوں کہ آج مجھے کھلی خبر کے نے ٹائم دیا، آپ کی بہت مہربانی۔ جہاں تک شہر کے تاجروں کے مسائل ہیں، سب سے زیادہ ٹریفک کا مسائل ہے۔ پہلے ٹریفک شہر میں جیم رہتی تھی اور اس کی رواں دواں نہیں تھی، لیکن اب کچھ ٹریفک کا نظام ٹھیک ہے، لیکن بالکل تو ٹھیک نہیں۔ اس کے اوپر ابھی بھی محنت کی ضرورت ہے۔ ہمارے ڈی ایس پی صاحب جو ٹریفک ہیں وہ خاصے محنتی ہیں اور وہ محنت کر رہے ہیں۔ میں ڈی پی او صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کا عملہ اور بڑھا دیا جائے اور ٹریفک کا جو نظام ہے اندرون شہر میں وہ رواں دواں ضروری ہے۔ اس کے علاوہ شہر میں آ جاتے ہیں ناجائز تجاوزات۔ شہر میں ناجائز تجاوزات زیادہ ہی بڑھ چکی تھی۔ آج کل شہر میں ڈپٹی کمشنر صاحب کے حکم سے ناجائز تجاوزات کا خاتمہ شروع ہوا ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ یہ خاتمہ اللہ کرے ہو جائے، تاکہ شہر کے رواں دواں ٹریفک کا بھی نظام ٹھیک رہے اور دکانداروں کا بھی۔ دیوان صاحب، انتظامیہ کی جانب سے عموماً تاجر برادری کے بارے میں یہ شکوہ جو ہے وہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جب بھی ناجائز تجاوزات کے خلاف ہم آپریشن کرتے ہیں تو تاجر برادری کے کچھ لوگ اس میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ آپ وجہ فرما رہے ہیں، تاجر برادری کے جو انجمن تاجران کے عہدیداران ہیں وہ اس معاملے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ آپ اس کا ناجائز تجاوزات کا آپریشن نہ کریں۔ ہم تو اس کے میں بالکل کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جو شہر میں صفائی ہونا چاہیے، تاجروں کا صفایا نہیں ہونا چاہیے، دکانداروں کا صفایا نہ کریں، صفائی کریں ضرور۔ اچھا، دوسرا، پچھلے 4 ماہ سے ضلع بھر میں بدامنی کی صورتحال جو ہے وہ بڑی تیزی سے روز بروز بڑھ رہی ہے۔ شہر میں بڑی بڑی ڈکیتیاں ہو چکی ہیں، اسی طرح محلوں میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، دکاندار جو ہیں وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ کر رہے ہیں۔ اس میں انتظامیہ کے کردار سے آپ کتنے مطمئن ہیں اور تاجر برادری اپنے طور پہ کیا اقدامات کر رہی ہے؟ جہاں تک تاجر برادری کا مسئلہ ہے کہ اس سے پہلے 3-4 ماہ پہلے شہر میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹھیک تھا۔ اب ہمارے جو نئے ڈی پی او صاحب آئے ہیں انہیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ شہر میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کافی خراب ہو چکا ہے۔ حالانکہ جبکہ آپ کے علم میں ہے کہ دکانداروں کا کوئی مسئلہ بھی ہو، ہم لوگ تھانے میں بہت کم دکانداروں کو جانے دیتے ہیں۔ آپس میں دکانداروں کا ہو، ہم آپس میں بازار میں ہی بیٹھ کے کچھ گیو اینڈ ٹیک کر لیتے ہیں اور تھانے میں جانے نہیں دیتے۔ جہاں تک ڈکیتیوں کا معاملہ ہے اور یہ سب موٹر سائیکل کی چوریوں کا ہے، اب یہ معاملہ تو سارا ڈی پی او صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہمارے ایس ایچ او صاحب بھی کافی گشت کر رہے ہیں، لیکن کچھ تھوڑا سا لا اینڈ آرڈر کا معاملہ خراب ہے۔ ڈی پی او صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ اس معاملے پر زیادہ غور کریں اور تاکہ یہ معاملہ ختم ہو سکے۔ چیمہ چوک سے لے کر شہر اپنا جیل چوک تک ٹریفک کی روانی کا ایشو، سگنل جامز کا ایشو، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جہاں تک رہ گیا ہے کہ سگنل کا، وہ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں۔ ایک جیل کی وجہ سے یہ جیل جو ہے یہ ہمارے تاجروں کے لیے اور ہمارے اہلیان شہر کے لیے وبال جان بن چکی ہے۔ اسے وبال جان کا میں لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اس کی جیل کی بیک سائڈ پر ایک کشمیر کالونی ہے جسے المعروف دھکا کالونی ہم کہتے تھے، اور جیل کی فرنٹ سائڈ پہ ہمارے دکاندار ساتھی ہیں اور سکول محلہ ہے۔
اس جیل کی وجہ سے ٹیلی فون کے سگنل بے حد جیم ہیں، اور سب سے بڑا پرابلم اب یہ ہے کہ بچوں کی جو تعلیم ہے وہ آن لائن ہے۔ اب وہ آن لائن تعلیم بچوں کی رکی ہوئی ہے، وہ صرف اس لیے کہ سگنل نہیں ہیں ٹیلی فون کے۔ اگر موبائل کے سگنل نہیں ہیں، آن لائن تعلیم کا جو مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے۔ میری حکومت سے گزارش ہے، حکومت پنجاب سے، خاص طور پر ڈی سی صاحب سے، کہ ڈپٹی کمشنر صاحب اس بات کا نوٹس لیں۔ بچوں کی تعلیم کا مسئلہ بڑا اولین ہمارا فرض ہے، اور ہمارے دکاندار ساتھی جو ہیں ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جیل کی وجہ سے ایسا کوئی نظام بنایا جائے کہ جیل کے اندر ہی یہ رہے۔ جہاں تک رہی آپ نے ٹریفک کی بات، اس میں ہر وقت ٹریفک جیم رہتی ہے۔ یہاں پر بھی، یہاں پر جب ہماری بات ہوتی ہے ٹریفک افسروں سے، وہ بتاتے ہیں کہ عملے کا بھی پرابلم ہے۔ تو میری یہ بھی درخواست ہے ڈی پی او صاحب سے کہ اسپیشل ریکویسٹ کر کے ٹریفک کا عملہ اور بڑھا دیا جائے۔ دیوان صاحب، آپ کی اسپتال بچاؤ تحریک بڑی شروع میں اس کو بڑی تقویت ملی، عوامی بھی، اس کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا آپ اسپتال بچا سکے ہیں یا ابھی تک ناکام ہے اس میں؟ ہم اس ہسپتال کو جو ہمارا ڈی ایچ کیو بنا ہے، ہم اسے ویلکم کرتے ہیں تاجر برادری اور اہلیان شہر کی طرف سے، لیکن ہمارا جو مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ وہ ہاسپٹل نہ چلے، وہ ہاسپٹل ضرور چلنا چاہیے، لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اسے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل بنا دیا جائے، یا اسے سٹی ہاسپٹل بنا دیا جائے، جو بھی گورنمنٹ بہتر سمجھتی ہے وہ بنائے۔ لیکن اب اس میں سے زیادہ سامان اور زیادہ ڈاکٹرز انہوں نے وہاں پر شفٹ کر دیے ہیں۔ ہم نے وہ تحریک چلائی ہوئی ہے، ہم جناب ڈپٹی کمشنر صاحب سے بھی ملے تھے، ڈپٹی کمشنر صاحب نے ہمیں وعدہ دلایا ہے کہ انشاءاللہ اس کی ایمرجنسی اور اس کی جو بلڈ بینک ہے، کوئی ہاسپٹل میں سرجری کا نظام ہے، یہ ہم نہیں شفٹ ہونے دوں گا میں۔ تو ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی بے حد خط لکھے، ہمارے ساتھی کوئی کچھ تاجر برادری ہماری، وہ جناب سپیکر پنجاب اسمبلی کو بھی ملی ہے۔ ہم اس چکر میں ہیں کہ کسی طریقے سے اسے تحصیل ہیڈ کوارٹر دیا۔ آپ کی توسط سے میں حکومت پنجاب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس ہاسپٹل میں بلڈنگ بھی ہے، سامان بھی ہے، سارا اسے تحصیل ہیڈ کوارٹر کا درجہ دے دیا جائے۔ ناظرین، دیوان معیز اللہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ اللہ حافظ، بڑی مہربانی۔